تو مالک فرماتا ہے کہ یاد رکھو چند دن کی یہ تم بہاروں کے مزے لوٹنا چاہتے ہو، یہ تم اپنے دل کی آئی کر لو، لیکن یاد رکھو ہمارا قاعدہ کہ بس ہم شرک معاف نہیں کریں گے، اور تم ہر سال شرک کی سالگرہ مناتے ہو، اور اس کے علاوہ اگر کوئی ویکفر ما دون ذلک لمن یشاء، مالک فرماتا ہے اس کے علاوہ بڑا سا بڑا گناہ جس کے لیے میں چاہوں گا معاف کر دوں. ومن یشرک باللہ، سنو شرک ایسی شنی اور پلید اور نجس چیز ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا، یہ ذات کا شرک ہے. علم کا شرک سارے صوفی مانتے ہیں کہ ہمارا جو پیر ہے اپنے مرید کے ہر حال سے واقف ہے. یہ ظالم سارا صوفیہ کاروبار جو ہے یہ سب سے علم کے اندر اپنے پیر کو ہمیشہ شریک مانتے ہیں، یہاں تک گھر کے اندر اپنے بال بچوں کے اندر مانتے ہیں کہ اگر ایک چارپائی خالی پڑی ہوئی ہے تو میرا پیر لیٹا ہوا رات کو دیکھا ہے ساری حالت ہے. خدا کی قسم یہ مشکل آتے ہیں. یہ ان کا حال ہے آج مسلمان امت کا. تصوف کے لیے آپ جانتے ہیں یہ داتا ہے، دیتا ہے، یہ غور سے میں فرماتا ہے. یہ پیر بابا ہے، اس کا کیا حال ہے؟ جمعرات کو زیارت کو پہنچ جاؤ اور دیکھو زیارت سے کرو ان مردوں کی، ان مندروں میں چلے جاؤ. بابا کا فوت ان کا بابا ہے مسلمانوں کا. فوت بابا کی زیارت کرو اور جا کر وہاں دیکھو وہ یہی ہو رہا ہے، سجدے ہو رہے، طواف ہو رہا ہے، وہاں پر بھجن گائے جا رہے قوالی، اور وہاں پر جانے کے بعد پرنام سلام کے نام سے ہو رہے، سارا کچھ وہی ہو رہا ہے. تو یہ جاننے والے بھی ہیں، دینے والے بھی ہیں. پھر کہتے ہیں ان کی نظر نیاز کرو. یالی والے کی نظر نیاز یوں ہوتی ہے، بابا حاجی غائب کے یہاں بکرا ہوتا ہے، شیخ سبزے کا بھی بکرا ہوتا ہے، بیوی کی چوریاں ہیں. حضرت حسین کی سبیل لگتی ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ کا پنجہ ہے، کسی کا دلدل ہے، اس کا نجاست تک کو یہ لوگ چومتے ہیں اور برندر ملتے ہیں، بالکل گائے کے پیشاب کی طرح سے، اس سے زیادہ نجس ہے گائے کے مقابلے میں. کیونکہ بعض فقہاء کا یہ قاعدہ ہے جن کا گوشت کھایا جائے ان کے پیشاب اور پخانہ کم نجس ہے، لیکن گھوڑا جو ہے دلدل کا کچر کا یہ پیشاب جو ہے ان کا تبدک ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے. ہندوؤں میں صرف گائے گائے ہے، ان کا تو یہ حال ہے. یہ ہو گیا. اور دعا میں شرک، یہ تو عملی شرک ہو گیا. اور دعا میں شرک چوٹ لگے پیر بابا بننے کے بہت اچھا ہوگا، ان کو لیسن دیا جاتا ہے. دعا ان کے یہاں جائز، تمبولے ہو رہے ہیں جائز. ان کے یہاں سرکاری سرپرستی کے اندر ان کے اندر یہ شرک کاروبار ہوتے ہیں. اوقاف کے تحت میں کیا ہوتا ہے یہ سارے اس منائے جاتے ہیں. تو بتاؤ اختیارات نے قانون بدل دیا تم نے. قانون کے اندر ایک شادی کے بعد دوسری شادی کرنا چاہو بغیر بیوی کی اجازت کے نہیں ہو سکتا. اللہ آزاد چھوڑتا ہے، یہ ظالم یہ بھی کرتے ہیں. سارا قانون بدلا ہوا ہے شریعت کے خلاف. یہ ہے سنت کا حال. اور اس کے بعد مگن ہو کر مناتے ہیں میلاد النبی، گویا خوشی کا دن ہے، یہ آپ کا دن ہے، آپ کی برسی منائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ اگر توبہ نہ کرے کوئی قوم، کوئی جامر گرے ہو کر نہ بتائے کہ تمہاری الف سے لے کر یہ تک ہر چیز اللہ کی بغاوت پر مبنی ہے، تم مومن نہیں ہو. رام چندر اور گربچن سنگھ میں اور عبد الرحمان کی آج کے عبد الرحمان میں اصلا کوئی فرق نہیں ہے، اللہ یہ کہ رام چندر اور گربچن سنگھ کے تھوڑے ہیں مالک، شرک کرتے ہیں، کم شرک کرتے ہیں. ان کے اگر کھڑے بابا مہاراج ہو تو تھوڑے ہیں. آج کے مسلمان عبد الرحمان عبداللہ کے ہزاروں لاکھوں. فروغ بابا ہے، پڑے ہوئے پتھر ہے، جن کو پوچھتا ہے کھڑا ان کا تازیہ علم ہے، کھڑا بھی پوچھتے ہیں، یہ پار بھی پوچھتے ہیں، ان کا اولاد بھی ہے، فوج بھی ہے. یہ ان سے زیادہ مشکل ہے. یہ بات جب تک نہ کہی جائے گی تو یہ مست رہیں گے کہ ہم میلاد النبی منا رہے ہیں، محرم کے عاشورہ منا رہے ہیں. بالکل وہی عاشورہ ہندوؤں کا دشہرا ہے، رام راون والا. یہ میلاد ہے، یہ نمستری ہے. بات بالکل ایک ہے. اللہ نے فرمایا کہ جو ان کو چھوڑ کر
غیر سبیل المومنین، جو غیر مومنوں کی راستے کو کرے ہم اس کو چھوٹ دیتے ہیں آخر کار، پھر ہم ان کو جہنم میں چھوڑ دیں گے، صرف شرک کو ہم معاف نہیں کرتے، اس کے علاوہ ہم ساری خطاؤں کو معاف کرنے پر تیار ہیں۔ اور جس نے شرک پر اصرار کیا، توبہ نہ کی، فقط ضل ضلالا بعیدا، وہ ہے بہت بڑی گمراہی میں، وہ مارا گیا، جنت کا راستہ سے نہ ملے گا۔ یہ پروردگار کا قاعدہ ہے، اور یوں مالک فرماتا ہے کس طرح سے ان ظالموں کا حال ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن یاد منانا ہے، اللہ کو فرماتا ہے کہ صبح سے شام تک اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کو یاد کرو، تو اس کے نبی کے لیے بھی کچھ درود بھیجو، دعا کرو، اس نے بھی کچھ کیا ہے، اس کے حق میں کوئی فائدے کی چیز کرو، کوئی نفع کوئی منافع ہو تمہارے نبی سے کے لیے ہر جگہ بتایا گیا۔ اٹھو تو وہ کہو کہ تمہارا نبی کہتا کہ تمہیں مالک موت کے بعد نہیں جگایا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتا۔ پروردگار الہ النشور کہ مالک تمہیں مجھے اٹھایا ہے موت کے بعد، رات کو میں سو گیا ہوں، گویا موت تھی اور تجھے پروردگار نے اٹھایا ہے، اور ایک دن تیرے حضور میں پیش ہونا ہے۔ نبی صاحب نے فرمایا جاؤ بیت الخلاء میں، جو نبی نے کہا وہ کہو، نکلو یہ کہو، وضو کرنے کے بعد یہ کہو، نماز میں یوں کرو، زندگی کا کھانا یوں کھاؤ، کپڑا یوں پہنو، بیوی کے ساتھ جو تعلقات ہو، بچوں کے ساتھ جو تعلقات ہو، اللہ کے دین کو لے کر اٹھو اور پھر بے پرواہ ہو، وہی کام کرو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ آؤ اللہ نے جب ان کو جب یہ بات دی، پیغام دیا اور پیغمبر بنایا ہے، اس کے بعد آپ کی زندگی کا حال کیا تھا؟ دن رات ایک مقصد ہے کہ ساری دنیا والے ایک مالک کو اکیلا مالک مان لیں، اور اس کے بعد اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ٹھہرائے، اور دنیا میں ہر کام اس طرح سے کریں جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتایا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ اپنے عزیز، اپنے رشتے دار، اپنے گھر والے دشمن ہیں۔ ابو لہب زندگی بھر جب تک مکے میں آپ رہے ہیں گالیاں دیتا رہا، برا بھلا کہتا رہا، پتھر مارتا رہا، اس کی بیوی کانٹے بچھاتی رہی، گھر سے گالیاں دیتی رہی، مجبور کیا اپنے دونوں بیٹوں کو، عبداللہ اور عبید اللہ ابن ابی لہب کو۔ ام جمیل نے، جس کا ذکر آیا ہے تبت یدا کی صورت میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں منسوب تھیں، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ، ابو لہب کے دونوں بیٹوں کے ساتھ صرف پریشان اسی توحید کے جرم میں، جس کو آج کہتے ہوئے کاٹ جاتے ہیں۔ یہ مولوی یہ تو کہتا ہے نور کا ہے مشرک، یہ نہیں کہتا کہ اللہ اکیلا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں مار کھائی ہے، یوں تکلیفیں برداشت کی ہیں، یوں ان کے پیچھے تالیاں پیٹی گئی ہیں، یوں گالیاں دی گئی ہیں، یوں گردن کے اندر چارت ڈالنے کے بعد گلا ان کا گھوٹا گیا ہے۔ کام یہ کرنے کا ہے۔ اگر سیرت کا کبھی ذکر کرتے ہیں میلاد کا، یہ ربیع الاول کا معاملہ نہیں، ہمیشہ ہونا چاہیے یاد، لوگوں کے سامنے سیرت نبی آنا چاہیے صبح و شام، دوپہر اور رات کے اندھیرے میں، سڑکوں اور گلیوں میں، صرف مسجد میں کچھ لہٹ لہٹ کر ممبروں پر پڑھ دیا کرتے ہیں کچھ، وہ بھی معراج کا واقعہ، اور وہ جس رات کو آمنا ایسا ہوا اتنی عورتیں جس کو حسد سے مر گئی، یہ ظالموں، اس کی بنا پر یہ بتایا کہ نبی اسلام کو جب جس دن بتایا گیا تم پیغمبر ہو، ان سے کہا یا ایھا المدثر، اور پھر کہا گیا کہ ایک کمبل میں لپٹنے والے قم فانذر، آرام کا موقع کہاں ہے؟ یہ سارے مشرکین پھیلے ہوئے ہیں کائنات میں، اللہ کو گالی دینے والے، ہر مشرک اللہ کو گالی دیتا ہے، ان کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، اور اس کے بعد ڈرائیے ان کو، قم فانذر وربک فکبر، اللہ کے علاوہ اور بڑے ہیں مانے جاتے ہیں لات اور منات، ابراہیم اور اسماعیل، خدل اور اصحاب النائلہ، ان کی بڑائی کو گراؤ اور اپنے رب کی بڑائی کرو۔ یہ بات ابھی چند دن بھی نہیں گزرے تھے کہ پروردگار یہ فرماتا ہے، کام کرنے کے لائق یہ ہے کہ آگے معراج میں جب گئے تو یہ ظالم لکھتا ہے کہ معراج میں جب گئے حضرت موسیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے یہ کیسے حدیث بیان کر دی
کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، آپ نے یہ بات، حالانکہ جھوٹی بات ہے، نبی صاحب نے کبھی نہیں کہی کہ میرے علماء امت کے یہ بنو اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح سے خالی لوگوں نے بنایا، اور سنیے کیا ہوتا ہے۔ یہ بات انہوں نے ابھی کہی تھی معراج میں، حضرت موسیٰ نے یہ شکایت کی کہ اتنے میں امام غزالی ظاہر ہوئے۔ 400 برس کے بعد جو آنے والا ہے، یہ اشوری تھانوی لکھتا ہے کہ معراج میں یہ امام غزالی پہنچ گیا وہاں، یہ 400 برس کے بعد پیدا ہوا ہے، اور اس نے جا کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، اتنا لمبا سلام کیا۔ حضرت موسیٰ نے اعتراض کیا کہ غزالی تم اتنا لمبا سلام کرتے ہو بزرگوں کی صحبت میں، تو اشرفی تھانوی امداد المشتاق میں لکھتے ہیں کہ امام غزالی نے فوراً جواب دیا کہ مجھ سے کیا آپ مقابلہ فرما رہے ہیں؟ خود سوچئے جب اللہ نے پوچھا ما تلکا بیمینی کا یا موسیٰ، کہ موسیٰ تمہارے اس سیدھے ہاتھ میں کیا ہے، تو تم نے کتنی لمبی بات آپ نے فرمائی تھی، یا سایہ اتوقع لے غرمی بولیا، کتنی لمبی بات آپ نے کہی تھی، اس وقت نہیں کچھ ہوا، آج مجھ پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ ان ظالموں کو دیکھو، انبیاء کے ساتھ اپنے ان جھوٹ اور فریب کی ایسی بات کہ امام غزالی نے جب یہ بات کہی، کہتے ہیں کہ نبی صاحب نے فرمایا کہ ادبن یا غزالی، غزالی یہ پیغمبر ہیں، تم ان کے سامنے یا ادب سے رہو، اتنی لمبی بات نہ کہو۔ اب غور فرمائیے یہ واقعہ ہوتی ہے اس ظالموں کا، اشرفی تھانوی کا۔ معراج میں امام غزالی پہنچ گیا، جس نے اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ وہ دشمنی کی ہے جس کو آپ پوچھتے ہیں آج۔ کہتا ہے کہ نبوت، یہ نبوت ختم ہو گئی ہے کہ وہ سید ہے، نبی پھر بھی آ سکتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ آئیں گے ویسے اور نبی آ سکتے ہیں۔ یہ آپ کے امام غزالی ہے۔ اور اس کا انبار میں لکھتا ہے کہ عوام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اور خواص کا کلمہ ہے لا ہوا الا ہو، کلمہ بدل دیا ان ظالموں نے۔ تو یہ حال ہو رہا ہے آج اس امت کے اندر، یہ مزے لوٹ رہے ہیں خالی دنیا کے، عیش و عشرت ہے، شان و شوکت ہے، نعرے ہیں، اختلاط مرد و زن ہے، کھانا پینا ہے، حلوے اور مانے ہیں، اور یہ بھولے جا رہے ہیں کل کیا ہونے والا ہے۔ نبی صاحب نے جب یہ کیا ہے تو سارے قریش نے مل کر ابو لہب کو مجبور کیا ہے کہ شادی کا وہ معاملہ ہے توڑ دو، نسبتیں ہو گئی ہیں نبی صاحب کی دونوں